السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 251۔ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ کیا عورت غسل میں اپنے سر کے بال کھولے گی؟ تنقض شعرها سے مراد بالوں کی میڈیاں ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں میڈیاں بناتی ہیں، کیا وہ غسل کے وقت ان میڈیوں کو کھولیں گی؟ قال حدثنا زہیر بن حرب وابن سرح قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ایوب بن موسى عن سعید بن ابی سعید عن عبد اللہ بن رافع مولا ام سلمہ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ام المومنین سجدہ ام سلمہ امی جان رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ان امرأۃ من المسلمین، بے شک مسلمانوں کی عورتوں میں سے ایک نے پوچھا، ایک صحابیہ نے پوچھا، وقال زہیر کہتے ہیں، راوی زہیر کہتے ہیں، انہا قالت، بے شک اس عورت نے، اس صحابیہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ اشد ظفر رأسی، میں اپنے سر کے بال سخت کر کے باندھتی ہوں۔ اشد ظفر رأسی، اپنے سر کے بالوں کو سختی سے باندھتی ہوں۔ افانقضہ للجنابہ، کیا میں غسل جنابت کے موقع پر انہیں کھولوں؟ غسل جنابت سے مراد احتلام کی حالت میں یا میاں بیوی کے تعلقات سے جو غسل لازم آتا ہے اسے کہتے ہیں غسل جنابت۔ غسل حیض اور غسل نفاس کو غسل جنابت نہیں کہتے، وہ غسل حیض ہے اور غسل نفاس ہے، وہ اور غسل ہے اور غسل جنابت اور ہے۔ غسل جنابت بھی کرنا فرض ہے، غسل حیض اور نفاس بھی کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ افانقضہ للجنابہ، کیا میں اپنے بالوں کو کھولوں غسل جنابت کے لیے؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما یکفیک ان تحفنی علیہ ثلاثا، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر دونوں ہاتھ بھر کر 3 بار پانی اپنے سر پہ ڈال لے، یہی کافی ہے۔ وقال زہیر نے کہا، تحسی علیہ 3 حسیات من ماء، مطلب اس کا بھی وہی ہے کہ تو اپنے سر پر دونوں چلو بھر کے 3 دفعہ ڈال لے پانی کے، ثم تفیضی علی سائر جسدک، پھر تو پانی بہا اپنے باقی جسم پر، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ، اس طرح تو پاک ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے۔ پہلی بات، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، الحمدللہ 330 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ دوسری بات، مرد اور عورت کے غسل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسری بات، عورت کا غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو یا غسل نفاس ہو، ان کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کا ایک ہی طریقہ ہے۔ عورت جو غسل جنابت کرنا چاہتی ہے اس کو اس حدیث میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بال اگر نہیں کھولنا چاہتی، سختی سے باندھے ہوئے ہیں،
وہ نہیں کھولنا چاہتے تو 3 چلو پانی اپنے سر پر ڈالے اور بالوں کو خوب اچھی طرح ہلائے، ملے، بالوں کو حرکت دے تاکہ پانی جڑوں تک چلا جائے، اپنی طرف سے پوری تسلی کر لے۔ ہاں، حیض اور نفاس کے غسل میں ایسی عورت اپنے بالوں کو کھولے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ حیضہ عورت بالوں کو کھولے گی، اور حیض اور نفاس کا ایک ہی حکم ہے، حیضہ کھولے گی تو نفاس والی بھی کھولے گی۔ بعض محدثین نے اس کے فرق کی تھوڑی سی کئی توجیحات لکھی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ غسل حیض اور نفاس کبھی کبھی پیش آتا ہے، لیکن جنابت کا غسل وہ زیادہ پیش آتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری شریعت نے یہ رخصت دی ہے عورت کو کہ وہ غسل جنابت میں سر کی مڈیاں نہیں سختی سے باندھی ہوئی ہیں، نہیں کھولنا چاہتی تو نہ کھولے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سر دھوئے نہیں۔ سر دھونا ہے، پانی اچھی طرح ڈالنا ہے، بالوں کو سر کو تر کرنا ہے۔ حدیث نمبر 252 قال حدثنا احمد بن عمرو بن سر۔ 251 نمبر حدیث میں کچھ راوی پہلی بار آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے راوی ہیں ابن سر، ان کا نام احمد بن عمرو بن سر القرشی الاموی ابو موسیٰ المکی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل، امام ابن معین، امام ابو زرع رحمہم الاجمعین نے ان کو ثقہ کہا، اور ابو حاتم رازی نے کہا صالح الحدیث۔ دوسرے راوی جو پہلے برائے ہیں سعید بن ابی سعید المقبری، سعید بن ابی سعید المقبری ابو سعد المدنی۔ اچھا، سعید بن ابی سعید، ابی سعید تو کنیت ہے، ابو سعید کا نام ہے کیسان، کیسان۔ اللہ اکبر۔ مقبوری کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ قبرستان کے مجاور تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مدینہ منورہ میں جو قبرستان تھا، کان مجاور اللہ، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ نہیں مطلب جو اہل بدع قبروں پر قبروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، یہ نہیں مطلب، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس لیے یہ مقبوری معروف ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال سعید بن ابی سعید المقبری کو امام احمد بن حنبل نے کہا لا بأس بہ، امام ابو زرع نے کہا ثقہ، امام ابو حاتم نے کہا صدوق، امام ابن سعد نے کہا ثقہ کثیر الحدیث۔ اللہ اکبر۔ اپنی موت سے پہلے یہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ اگلے راوی ہیں عبداللہ بن رافع، ابو رافع المدنی المخزومی۔ یہ امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور ام سلمہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام اجلی، امام ابو زرع اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کا معنی واضح ہے۔ حدیث نمبر ابو داود کی 252 قال حدثنا احمد بن عمرو بن سر قال حدثني بن نافع یعنی السائغ عن اسامہ عن المقبری عن ام سلمہ قالت، ام سلمہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا ان امرأة جاءت الى ام سلمہ، بے شک ایک عورت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر۔ بہذا الحدیث،
اور انہوں نے اوپر والی حدیث کی ہمانہ بیان کی حدیث قالت فرماتی ہیں فسألت لها النبی بما ناہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے لیے سوال کیا بما ناہو جو سابقہ گزری ہے وہی روایت قال فی اس میں یہ اضافہ ہے وغمیزی کرونا کی عند کل حفنہ، ہر لپ پانی ڈالنے کے بعد اپنے بالوں کی چوٹیاں نچوڑ ڈال۔ اللہ اکبر، پانی ڈالا ہے تو پھر بالوں کو اچھی طرح نچوڑنا ہے، ہر لپ ڈالنے کے بعد اپنے بالوں کی چوٹیاں نچوڑ۔ اللہ اکبر۔ 252 نمبر حدیث حسن درجے کی ہے، یہ سنن دارمی میں بھی ہے۔ 1161 نمبر حدیث سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 181 ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے اسناد حسن وہو علی شرط مسلم کہا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے اور حسن درجے کی ہے۔ اس میں ایک راوی پہلی بار آئے ہیں، ان کا نام ابن نافع، ابن نافع کا پورا نام عبداللہ بن نافع السائغ المدنی ابو محمد القرشی المخزومی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو امام ابن معین امام نسائی نے ثقہ کہا ہے، اور ابو ذرا رازی نے کہا لا باس بھی، امام ابو حاتم نے کہا لیس بالحافظ هو لین فی حفظی و کتابہ اصح، یعنی امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں ان کے حافظہ کچھ کمزوری تھی حافظے میں، اللہ اکبر، حفظ میں کمزوری تھی، اور ان کی کتاب زیادہ صحیح تھی۔ کیا مطلب؟ جب یہ کتاب سے بیان کرتے تو وہ بہت اچھا ہوتا، صحیح بیان کرتے، جب زبانی بیان کرتے تو اس میں کچھ کمی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، فی حفظہ شیء، آپ 207 ہجری میں مدینہ طیبہ دار السنہ دار الہجرہ میں رمضان میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ باقی حدیث کا معنی واضح ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 253 قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا یحییٰ بن ابی بکیر قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفیہ بنت شیبہ عن عائشہ قالت، امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کانت احدانا، تھی ہم میں سے ایک، اذا اصابتها جنابہ، جب اس جنابت پہنچتی، اخذت ثلاث حفنات، وہ 3 چلو لیتی، ہاکذا اس طرح، تانی بکفیہا جمیعا، وہ مراد لے رہی تھی اپنی ہتھیلیاں، دونوں ہتھیلیوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو حفنہ بن جاتا ہے، اسے چلو کہتے ہیں۔ فنصب علی راسها، ہم ڈالتی اپنے سر پر، واخذت بید واحدہ فصبتها علی هذا الشق والاخرى علی شق الاخر۔ اللہ اکبر۔ ایک چلو لے کر اس جانب ڈالتی اور دوسرا چلو دوسری جانب، یعنی سر مراد ہے۔ پیچھے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا بھی تھا کہ 3 چلو جو سر پر ڈالنے ہیں، مرد ہو وہ بھی 3 ڈالے گا سر پر چلو، عورت ہو وہ بھی 3 ڈالے گی سر پر چلو، اور یہ چلو ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے اپنے سر کے بالوں کا خلال کرنا ہے، مرد بھی کریں گے عورتیں بھی کریں گی، پھر 3 چلو ڈالنے ہیں۔ 3 چلو ڈالنے کی تفصیل حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیثوں میں، ابو داود کی، ابن خزیمہ کی حدیثوں میں موجود ہے، یہ اکثر بیان نہیں کی جاتی، بیان کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ متروک سنت ہے۔ یوٹیوب پر کچھ لیکچر بھی کہ یہ ایک اہل علم کے موجود ہیں، سارا غسل کا طریقہ بیان کر جاتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ نہیں بیان کرتے، حالانکہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، ابن خزیمہ میں ہے، ابو داود میں حدیث ہے،
کہ پہلا چلو سر کے دائیں طرف، دوسرا سر کی بائیں طرف، اور تیسرا درمیان میں۔ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، متفق علیہ حدیث ہیں، تو اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمارا غسل جنابت سنت کے مطابق ہو۔ ایسے ہی نہ جیسے بندہ وضو کرے تو وضو کچھ صحیح کر دے کچھ غلط کر جائے تو سنت کے مطابق وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہم کہیں گے کہ غسل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو سر پر پانی ڈال لیتا ہے لیکن سنت کے مطابق پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر درمیان میں ایسے نہیں ڈالتا، ویسے وہ ڈال لیتا ہے، ہاں وہ اس سنت پر عمل نہیں کر رہا۔ یہ اہل الحدیث کا شعار ہے، اہل الحدیث کی پہچان ہے، وہ سنت کے محافظ ہیں۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک سنت کو اپنانا ہے اور اسے عام کرنا ہے انشاءاللہ۔ امی عائشہ بھی اسی سنت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک چلو لے کر اس جانب ڈالتی، مطلب سر کے دائیں جانب، اور دوسرا چلو بائیں جانب ڈالتی، تیسرا سر کے اوپر درمیان میں۔ اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، دوسری حدیثوں میں ہے۔ بہرحال 253 نمبر حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 277 ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ 253 نمبر حدیث میں جو راوی پہلی بار آ رہے ہیں ان میں ہے ایک یحییٰ بن ابی بکیر۔ ابو بکیر کا نام نصر ہے، نصر ابن اسید، ان کو ابن بشر بھی کہا ہے بعض نے، ابو زکریا الکرمانی یا کرمانی۔ آپ کو امام ابن معین، امام اجلی امام نے ثقہ کہا، اور امام ابو حاتم رازی نے صدوق کہا ہے، اور امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کئی دفعہ امام اجلی رحمہ اللہ معتبر ائمہ جرح و تعدیل میں سے تھے، معتدل ائمہ جرح و تعدیل میں سے تھے، نہ متشددین سے تھے نہ متساہلین سے تھے، بلکہ معتبر اور معتدل محدثین میں سے تھے۔ بعض نے جو کہا ہے یہ متساہل تھے، ان کا متساہل کہنا درست نہیں ہے۔ اس پر کافی بحوث عربی میں ماشاءاللہ کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، اس پر پورے تھیسز اور مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کتابوں میں کچھ بحوث لکھی ہیں امام اجلی پر، لیکچر بھی کچھ دی گئے پچھلے سالوں میں۔ یحییٰ بن ابی بکیر رحمہ اللہ 208 ہجری میں فوت ہوئے، بعض نے کہا 209 میں۔ اگلے راوی جو پہلی بار آ رہے ہیں ابراہیم بن نافع المخزومی المکی ہیں۔ آپ کو امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور امام نسائی نے ثقہ کہا، اور امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا۔ اگلے راوی جو پہلی بار آئے ہیں الحسن بن مسلم بن یناک المکی یا یناک المکی۔ آپ کو امام ابن معین، امام ابو زرع، امام نسائی نے ثقہ کہا، اور ابو حاتم رازی نے کہا صالح الحدیث۔ حدیث کا معنی واضح ہے الحمدللہ، یہ حدیث بخاری کی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا شروع میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 277 ہے، مسئلہ واضح ہے۔ 254 نمبر حدیث قال حدثنا نصر بن علی قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سوید عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت، امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کننا نغتسل وعلینا الزماد ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلات ومحرمات، یا
محلاتن و محرماتن دونوں طرح جائز ہے اعراب۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ہم غسل کیا کرتے اور ہمارے سر پر لیپ ہوتا، بالوں کو چپکایا ہوا ہوتا، اور ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں احرام میں اور غیر احرام میں بھی، دونوں حالتوں میں۔ 254 یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد جلد 6 صفحہ 137 میں ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے جلد 1 صفحہ 181 اور 82۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، بخاری کے راوی ہیں عمر بن سوید کے علاوہ، اور وہ ثقہ ہیں۔ آپ کو ابن معین اور ابن حبان نے ثقہ کہا ہے۔ امام منذری کا اس حدیث کو اسناد حسن کہنا فیہ قصور، اس میں کمی ہے، اس میں کوتاہی ہے، یہ حسن سند نہیں ہے بلکہ صحیح ہے، اس کی طرف شیخ البانی صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ تو محدثین بڑا زیادہ اہتمام کرتے ماشاءاللہ۔ اب سوچا جائے صحیح بھی صحیح کی قسم ہے، حسن بھی صحیح کی قسم ہے، لیکن نہیں، محدثین فرق کرتے تھے بھی یہ صحیح لذات ہی ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، یہ صحیح لغیری ہے، یہ حسن لغیری ہی ہے۔ صحیح حدیث کی 4 ہی قسمیں ہیں اور چاروں معتبر حجت ہیں ائمہ محدثین کے ہاں، معتبر ائمہ محدثین کے ہاں۔ یہ جو بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے 254، اس میں 2 راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں، عمر بن سوید ثقفی، آپ کو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ثقہ کہا اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا عائشہ بنت طلحہ بن عبید اللہ القرشیہ التیمیہ ام عمران المدنیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ بنت طلحہ، ان کی ماں کا نام تھا ام کلثوم بنت سیدنا و محبوبنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ حجۃ۔ اللہ اکبر، یعنی عائشہ بنت طلحہ بن عبید اللہ القرشیہ التیمیہ ام عمران المدنیہ اسی کا ہیں، حجت ہیں، حدیث کا معنی واضح ہے۔ 255 نمبر حدیث، قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في اصل اسماعیل بن عیاش قال ابن عوف واخبرنا محمد بن اسماعیل عن ابی قال حدثني زمزم بن زرعہ عن شریح بن عبید قال افتانی جبیر بن نفیر عن الغسل من الجنابہ۔ اللہ اکبر۔ شریح بن عبید کہتے ہیں کہ مجھے جبیر بن نفیر نے غسل جنابت کے بارے میں بتایا، فتویٰ دیا، ان ثوبان حدثہم، بے شک ثوبان نے ان کو بیان کیا، انہم استفتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ان ذالک، اس کے بارے میں، یعنی غسل جنابت کے بارے میں، فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اما الرجل، رہا آدمی، فلینصر رأسہ فلیغسلہ حتی یبلغ اصول الشعر، کہ وہ اپنے بال اچھی طرح کھولے، یعنی مرد حضرات بال کھولیں اور انہیں اچھی طرح دھوئے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اصول الشعر، پانی جڑوں کی، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَلَّا تَنْقُضَهَا لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا 3 غرفات بِكَفَّيْهَا، لیکن عورت کے لیے بالوں کو کھولنا لازمی نہیں ہے، اسے صرف اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈال لینا کافی ہے۔
اللہ اکبر۔ اس کی تفصیل ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے کہ یہ غسل جنابت میں ہے، جس کی میڈیاں وغیرہ بندھی ہوئی ہوں وہ نہ کھولے، لیکن حیض میں اور نفاس کے غسل میں عورت اپنے سر کے سارے بالوں کو کھولے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک ہمارا یہ باب ختم ہوا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں سوائے محمد بن اسماعیل بن عیاش کے۔ اللہ اکبر۔ امام منذری رحمہ اللہ نے اس کو معلول کہا ہے، یہ کہہ کر کہ اس کی سند میں محمد بن اسماعیل بن عیاش اور ان کے باب ان دونوں میں مقال ہے، کلام ہے۔ تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب سنن ابی داود میں ان کا رد کیا ہے اور کہا ہے وَهَذَا إِسْنَادٌ شَامِيٌّ، اس حدیث کے سارے راوی شامی ہیں۔ وَأَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْحَدِيث، اور اکثر ائمہ محدثین ہیں، یقول حدیث اسماعیل بن عیاش عن الشامیین صحیح، اسماعیل بن عیاش کی حدیث شامیوں سے صحیح ہوتی ہے، اور اسی پر نص بیان کی ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر مفصل دراسہ کر کے اس کو صحیح ثابت کیا ہے، اور یہی راجح ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ الحمدللہ۔ حدیث کا معنی واضح ہے۔ اس میں جو پہلی دفعہ راوی آ رہے ہیں وہ تین ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن اسماعیل بن عیاش النصری الحمصی۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا لم یکن بذاک وقد رأیتہ ودخلت حمص غیر مرہ وهو حی وسألت عمرو بن عثمان عنہ فذمہ۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے تھے لم یکن بذاک، پھر فرماتے کہ میں نے دیکھا ہے ان کو، میں حمص گیا تھا، کئی دفعہ گیا ہوں، وہ زندہ تھے، اور میں نے سوال کیا عمرو بن عثمان سے ان کے بارے میں، تو انہوں نے ان کی مذمت کی۔ ان ابیہ سے مراد اسماعیل بن عیاش بن سلیم ہے۔ زمزم بن زرعہ الحضرمی الحمصی الدمشقی۔ امام ابن معین نے کہا ثقہ، ابو حاتم نے کہا ضعیف، اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ شریح بن عبید بن شریح بن عبد بن عریب الحضرمی، بعض نے مقدامی بھی کہا ہے۔ ابو سلط الشامی الحمصی۔ اللہ اکبر۔ آپ تابعین میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو امام مجلی امام نسائی نے ثقہ کہا ہے، اور امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کا معنی واضح ہے۔